بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں گلفام چودھری۔ پاکستان میں انصاف نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ ہوتا نظر بھی آ رہا ہے۔ سستا اور فوری انصاف مل رہا ہے پاکستان کی عدالتوں میں، اور پاکستان کی عدالتوں کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت لیول کی جا رہی ہے، لیکن صرف شریف خاندان کے لیے۔ اگر کیس نواز شریف صاحب کا ہو، خواہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو، خواہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہو، خواہ احتساب عدالت میں ہو، جس بھی عدالت میں ہو، اگر تو کیس ریلیٹڈ ہے شریف فیملی سے، شریف خاندان سے، یا ان کے ذاتی ملازموں کے حوالے سے، تو ان کو سستا اور فوری ریلیف ملتا ہے۔ لیکن اگر کیس ہو عمران خان صاحب کا، تو وہاں پر کیس کی سماعت نہ صرف ملتوی کی جاتی ہے بلکہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کی جاتی ہے۔ اس کیس پر فیصلہ سناتے ہوئے جج صاحب لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، کبھی اس ریفرنس کو سپریم کورٹ بھیج دیا جاتا ہے تو کبھی واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ دوہرا معیار پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت قائم ہے۔ آج آشیانہ اقبال ریفرنس میں شہباز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا ہے۔ یعنی احتساب عدالت کے جج علی ذوالقرنین امان نے فیصلہ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ جو سابق وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، ان سمیت تمام ملزمان اور بری ہونے والوں میں آج چیمہ، فارس حسن فواد اور بھی کچھ لوگ شامل ہیں، ان کو مکمل طور پر کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ پوتر ہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، اس میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ثبوت آئے تھے وہ غلط تھے۔ وہ کیسز جن میں سارا کچھ ثابت ہو چکا تھا، ان میں بھی شریف خاندان کو نہ صرف ریلیف مل رہا ہے بلکہ کلین چٹ، یعنی ان کو مکمل طور پر کیسز سے بری کیا جا رہا ہے، کیسز کوئی ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اقتدار میں آنے کے بعد، ڈیل کرنے کے بعد، جب آپ پاکستان میں رہیں آپ کو سستا اور فوری انصاف ملتا ہے۔ لیکن اگر اس نظام کو آپ چیلنج کریں گے تو آپ کے خلاف 200 کیسز بھی بنائے جائیں گے، اور سائفر جیسا بوگس کیس بھی آپ کے خلاف، اس میں سزائے موت اور جو عمر قید کی دفعات ہیں وہ بھی لگا دی جائیں گی۔ تو یہ ہے پاکستان میں عدالتی دورہ معیار۔ ساتھ ہی عدالت سے دوسری خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر عمران خان صاحب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس تھا، اور وہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ عمران خان صاحب کے کیس میں لگنے والی جو دفعات ہیں ان میں سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے، تو اس میں انہوں نے ریلیف نہیں دیا۔ یعنی نہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ریلیف دیا، یہ کہہ کر جن پر سنگین دفعات لگائی گئی ہیں ان کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ جو بندہ 4 سال سے مفرور اشتہاری مجرم تھا، جو یہاں سے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ کا بہانہ کر کے وہ جمع کروا کے یہاں سے بھاگا تھا، وہ جب واپس آیا ہے، اس کو انصاف دینے کے لیے جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، وہ بڑے ایکٹیو نظر آئے تھے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگنے سے پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی درخواست گئی انہوں نے فوراً بینچ بنایا، کیس کو سماعت کے لیے وہاں پر لگایا، اور جلدی سے میاں صاحب کو سستا اور فوری انصاف دیا۔ لیکن جہاں بات عمران خان کی آئے گی، وہاں پر نہ انصاف ہے، نہ کوئی اخلاقیات ہیں، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، سب کچھ ہی وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے پاکستان میں ملاقاتوں کا سلسلہ جو پچھلے تقریباً 2 سال سے جاری ہے۔ یعنی کبھی امریکن سفیر آتا ہے، کبھی کوئی وفد آتا ہے، تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب پاکستان میں کوئی وفد آتا ہے اس کو وہیں پر بھیجا جاتا ہے جن کو اقتدار دینا ہوتا ہے، جن کو حکومت سونپنی ہوتی ہے، جن کے ساتھ بڑی سرکار راضی ہوتے ہیں، انہی کے پاس ہی وفد بھیجے جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی امریکن سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، وہ ملاقات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے۔ یعنی کس حیثیت سے کر رہے ہیں، اور جو آپس کے ریاستی تعلقات ہوتے ہیں دو ریاستوں کے، ان پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جو تاحیات اہل ہے، ایک بندہ جس کی پاکستان میں گورنمنٹ نہیں ہے، اس بندے کے ساتھ ایک امریکن سفیر کا اگر ملنا اور یہ ڈسکشن کرنا، یہ کس معنی میں جاتا ہے یہ پوری قوم سمجھ رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ان ایڈوانس بتا رہا ہوں آپ کو، کہ بننے والی حکومت جو نیکسٹ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں بننے والی حکومت چند ماہ کی مہمان ہوگی۔ اس مہمان نوازی کے دوران، اس عرصے کے دوران میاں صاحب کے لیے نیا پھندا تیار ہوگا۔ اس بار جب میاں صاحب کے کوٹ کیا جائے گا تو شاید ان کو وہ سوال پوچھنے کا موقع بھی نہ دیا جائے کہ مجھے کیوں نکالا۔ آنے والے وقت مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا قوم کو بھی، ملک کو بھی، کیونکہ میاں صاحب کے اقتدار سونپنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور ان کے پاس الیکٹیبل مسلسل بھیجے جا رہے ہیں۔ یعنی بلاول بھٹو پشاور انہوں نے ورکر کنونشن رکھا ہوا تھا، اور وہاں سے بھی 2-3 مین سینیٹر جو ہیں وہ وہاں سے چھوڑ کے پیپلز پارٹی کو، اب ان کو نون لیگ میں شمولیت کروائی جائے گی۔ یعنی پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کو بھی توڑ کر دوبارہ سے نون لیگ کے ساتھ جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام تر الیکٹیبل کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے نواز شریف صاحب کو کسی نہ کسی طرح سے وزارت عظمیٰ تک پہنچایا جائے۔ لیکن وزارت عظمیٰ پر آنے کے بعد میاں صاحب کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے وہ پوری قوم تماشا دیکھے گی، اور یقیناً اس بات بہت برا حال ہونے جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ایک افسوسناک خبر شامل کرتے چلیں، گوہر ایوب خان کا وصال ہوا ہے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ان کے بیٹے عمر ایوب خان جو پچھلے 6 ماہ سے روپوش تھے، ان کے اوپر سنگین نوعیت کی ایف آئی آرز تھیں،
ہم نے یہ مناظر دیکھے کہ ان سے نہیں رہا گیا، جب ان کے والد کا وصال ہوا وہ فوری طور پر وہاں پر پہنچے، اپنے والد کے جنازے کو کندھا دیا، وہاں پر جنازہ پڑھا۔ اور یہ پاکستانی سیاستدانوں کے لیے، خاص طور پر میں مخاطب ہوں میاں نواز شریف صاحب سے، یہ سیکھنے والی بات ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کے اندر شریف خاندان وہ واحد خاندان ہے جو اپنی سزاؤں سے بچنے کے لیے اپنے خاندان، اپنے والدین کو بھی پارسل کروا دیتا ہے، ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا۔ لیکن جب تنقید کی باری آتی ہے تو یہی میاں صاحب کلچر سکھا رہے ہوتے ہیں، یعنی اخلاقیات اور رشتوں کے ساتھ جو انسان کی عقیدت ہوتی ہے، اگر وہ دیکھنی ہو تو عمر ایوب صاحب کو دیکھیں کہ سنگین نوعیت کی ایف آئی آر پرچے ہونے کے باوجود، گرفتاری کے خطرے ہونے کے باوجود بھی نہ صرف وہ وہاں پر آئے ہیں، جنازہ ادا کیا ہے اور وہیں پر موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں پر ریاستی مشینری پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر انتہائی یعنی انفارچونیٹلی یہ چیز چل پڑی ہے کہ جنازوں پہ گرفتاریاں ہونا، کوئی اگر فوت ہو جائے تو کوئی اگر والد فوت ہو گئے تو بیٹے جنازے پہ گیا وہاں گرفتاری ہو گئی ہے۔ یعنی یہ پاکستان کے اندر عجیب سی غیر اخلاقی حرکات ہماری ریاستی مشینری کی طرف سے ہو رہی ہیں، ہماری پولیس کی طرف سے ہو رہی ہے، اداروں کی طرف سے ہو رہی ہیں، یعنی وہ جو اخلاقیات تھیں وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ریاست اپنی طاقت کا استعمال کر رہی ہے اپنے شہریوں پر، بغیر یہ سوچے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، بغیر یہ سمجھے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور عوام کے دلوں میں کس قدر نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اس چیز سے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اخلاقیات کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آخر میں امت مسلمہ کے لیے انتہائی سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے، اور یقین طور پر آپ دیکھیں کہ OIC کا اجلاس ہوتا ہے اور وہاں پر بھی جو ایٹمی ممالک ہیں ان میں بھی اتنا دم خم نظر نہیں آتا کہ وہ چلو دھمکی دے دیں، ان کو اسرائیل کو وارننگ جاری کر دیں کہ آپ جس طرح سے غزہ پر، حماس پر جس طرح سے آپ بظالم ڈھا رہے ہیں یہ نہ کریں، فلسطین پر وہ نہیں روک رہے، اس چیز سے روکنے کی بات تو دور ہے، وہ ان کو وارن تک نہیں کر رہے۔ یعنی ایٹمی ممالک اگر خاص طور پہ پاکستان، ریاست پاکستان کے جو وہاں پر نمائندہ تھے ان کی طرف سے اگر ایک بیان ہی دے دیا جاتا کہ جی جنگ کا خطرہ ہے، تو یقین کیجئے آج یہ سچویشن نہ ہوتی۔ یعنی آج کی اگر میں آپ کو بتاؤں 43واں روز ہے، اسرائیل کی طرف سے مسلسل تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ آج کے دن میں فضائی حملہ ہوا، 32 افراد شہید ہوئے ہیں اور غزہ کا شفا اسپتال خالی کرنے کا حکم ملا۔ 450 مریض تاحال اسپتال میں موجود ہے۔ الشفا اسپتال میں اب تک 120 افراد زخمی ہیں، قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے موجود ہیں۔ یعنی یہ محکمہ صحت کی رپورٹ ہے وہاں کے مطابق، یہ سچویشن ہے۔ لیکن پوری امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، کوئی مسلم کنٹری کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے سوائے ایران کے، کسی نے اب تک کھل کے اپنا موقف نہیں دیا، کھل کر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس پر امت مسلمہ کو سوچنے اور سمجھنے کی اور اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔